دیکھیں اگر پی ٹی آئی ٹکٹوں کی تقسیم پہ ایک پیج پہ ہے صوبائی قیادت، چیف منسٹر اور وفاقی قیادت، پھر تو یہ شیڈول کے مطابق الیکشن ہوں گے 8 نومبر کو۔ ابھی تک اگر ان کے مسئلے مسائل حل نہیں ہوئے ہیں تو پھر یہ التوا کی طرف جائیں گے۔ یہ میرے خیال سے جو بلتستان سے جو امیدوار ہے اس کے اوپر تحریک انصاف کی جو صوبائی کیبنٹ ہے، صوبائی سطح پہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ اس کے اوپر اختلاف رکھتے ہیں۔ وفاقی سطح پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ پارٹی ٹکٹ محمد جعفر کو جاری کیا جائے۔ کچھ جارحانہ موڈ میں کیوں تھے؟ دیکھیں جارحانہ موڈ میں بیسیکلی سی ایم صاحب کا مزاج تھوڑا سا ابھی ایسا ہی ہے، وہ شروع سے ایسا ہی ہے، وہ اینی وے وہ چلتا رہے گا۔ ہمارا کام سوال اٹھانا ہے، سوال پوچھنا ہے، اگر کہیں پہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس سوال کا جواب دیں تو ان کی مرضی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں IMN پروگرام حالات حاضرہ میں۔ میں ہوں آپ کا میزبان ایمان شاہ، اور آج ہمارے ساتھ مہمان تشریف فرما ہے مہتاب الرحمن، سینئر صحافی۔ مہتاب ویلکم۔ بہت شکریہ سر۔ کیا نئی بالکل لیٹسٹ خبر کیا ہے؟ ایک تو لیٹسٹ خبر یہ ہے کہ اس وقت کونسل کا شیڈول جاری ہو گیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہی ان کے رابطے شروع ہو گئے ہیں اسمبلی ممبران کے ساتھ، اور دوسرا یہ کہ جو جن وزراء کو اختلاف تھا کونسل میں، جن کو ٹکٹ جاری ہونے تھے پی ٹی آئی کی طرف سے، اس کے اوپر اب سے دوبارہ سے ایک نئی بحث شروع ہو گئی ہے۔ میرے خیال میں اب تک جو راجہ زکریا صاحب کو جن چیزوں کے اوپر اختلاف تھا وہ میرے خیال میں سیٹل نہیں ہوا ہے اب تک۔ آپ کے پاس اگر اس حوالے سے کوئی نئی انفارمیشن ہے؟ میرے پاس میں نے آج تھوڑا اس پہ کام کیا۔ میں ریٹرننگ آفیسر رحیم گل صاحب ہیں، سیکرٹری قانون، ان کے پاس بھی گیا تھا، اور منسٹر فائنانس جاوید منوا سے بھی میری بات ہوئی۔ جاوید منوا کے پاس ان کی جو قائم مقام پریزیڈنٹ ہے شاہ ناصر بھی موجود تھے، اور ایک اور سینئر صحافی بھی تھے۔ رحیم گل کا کہنا یہ ہے کہ جی آج سے انہوں نے فارم ایشو کر دیے ہیں۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا جی 25 لاسٹ ڈیٹ ہے، 25 تاریخ کو سبمیشن ہے ڈاکومنٹس کمپلیٹ کر کے۔ ٹھیک ہے، بالکل 25 اکتوبر کو۔ 25 اکتوبر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن پارٹیوں نے ٹکٹس ایشو کرنے ہیں انہوں نے 23 تاریخ تک فائنل کر کے نام اناؤنس کر دیں۔ ٹھیک، اس میں بیسیکلی ہوتا ہے کہ جو نومینیشن فارم ہے اس کے اوپر پرپوزر اور سیکنڈر ہوتا ہے، وہ کوئی عام آدمی نہیں کر سکتا، وہ 2 صوبائی اسمبلی کے ممبرز کے سگنیچر ضروری ہیں۔ بالکل اس میں ضروری ہے۔ ظاہر مطلب جب تک پارٹی ٹکٹس کا اناؤنس نہیں کرے گی اس وقت تک پرپوزر سیکنڈر نہیں ملیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وقت کا مقابلہ سخت ہو، وہی کہہ رہا ہوں۔ بالکل 25 کو اگر آپ نے سارے ڈاکومنٹ، چونکہ وہ اتنا جو آپ کا جو اس کو وہ نومینیشن فارم ہے وہ اتنا انہوں نے کمپلیکیٹڈ بنایا ہے کہ وہ کم از کم بیٹھ کے آپ کے 8-10 گھنٹے لگ جائیں گے۔ اس کے بعد آپ نے تیار کرنا ہے اور دستخط کروانے ہیں، سبمٹ کرانا ہے، تو 4 دن کا ٹائم ہے۔ ان 4 دنوں کے اندر، ان 4 دنوں میں آپ نے ٹکٹس کا بھی اناؤنس کرنا ہے، فارم بھی تیار کرنا ہے، سب کچھ کرنا ہے۔ تو یہ جو اگلے 72 گھنٹے ہیں اس میں جو ہے میرے خیال میں اگر اتنا شارٹ پیریڈ اس میں اگر ہے، ٹکٹس دیں گی نا، پی ایم ایل این، پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی۔ باقی پارٹی کے پاس تو وہ اکثریت نہیں ہے جس کی بنا پہ وہ، خیر وہ دے بھی سکتے ہیں اگر ان کا سیٹل ہوتا ہے کسی کے ساتھ۔ MWM کا مسئلہ ہے تو وہ تو اتحادی ہیں پی ٹی آئی کے حوالے سے، وہ پی ٹی آئی کے ساتھ، لیکن تین تو نہیں، سی ایم صاحب نے پرسوں کہا نا 20 تو ان کے آلریڈی ممبرس ہیں نا، 3 آپ کے ان کے کنفرم ہو گئے جی، 3 اور ان کے پاس جو ممبر ہیں اتحادی رہتے ہیں، 23 ٹوٹل ہیں۔ تو اس کے لیے انہوں نے پھر 5واں ٹکٹ بھی ایشو کرنا ہے۔ تو آخری جو 6واں ٹکٹ ہوگا اس پہ مقابلہ ہوگا پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کا۔ پیپلز پارٹی کے پاس تھوڑا سا ان کو ایج ہے کہ ان کی 4 سیٹیں ہیں اسمبلی میں، پی ایم ایل این کی 3 ہیں۔ پی ایم ایل این کو 2 بندے باہر سے خریدنے پڑیں گے، ظاہر خریدنے ہی پڑیں گے نا۔ پیپلز پارٹی کو 1 بندے پہ کام کرنا ہوگا، پی ایم ایل این کو 2 بندوں پہ کام کرنا ہوگا۔ اب یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی ٹکٹس کن امیدواروں کو دیتی ہے، کہ ان میں کتنی صلاحیت ہے کہ وہ اپنے جو شارٹ فال ہے اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں جن کے نام اس وقت گردش کر رہے ہیں، کیا اسی کے اوپر فیصلہ ہونا ہے؟ میں نے یہ پوچھا تھا، میں نے شاہ ناصر سے یہ پوچھا وہاں پہ، میں نے کہا جناب آپ پارٹی کے قائم مقام صدر ہیں تو آپ سے کتنی مشاورت کی، یا آپ نے کتنی مشاورت کی؟ آپ صدر ہیں نا، آپ مشاورت کریں۔ اس بیچارے کو خود کچھ بھی نہیں پتا ہے، وہ خود کینڈیڈیٹ ہے، لیکن دیکھیں کینڈیڈیٹ ہونا، جعفر شاہ صاحب بھی تو
पार्टी सदर थे लेकिन चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट थे, बट पार्टी के फैसले वो खुद करते थे ना। लेकिन यहाँ पे कैंडिडेट तो का मतलब देखना ये नहीं यहाँ होता पे कि वो बस बेचारा वो यहाँ पे तो मेरे ख्याल में वफाकी सतह पे इनकी पार्टीज के अंदर फैसले हो रहे हैं। देखें मुझे इसमें अब तक जो नाम सामने आ रहे हैं, कुछ इशारे मिले ना जावेद मनवाज से, कुछ इशारे जो मिले, मुझे लगता ऐसा है कि टिकटों की तकसीम के हवाले से खालिद खुर्शीद अब बहुत हद तक बाख्तियार हो गया है। अगर टिकटों की तकसीम के हवाले से खालिद खुर्शीद बाख्तियार होता है तो वो पुराने जो नाम चल गए थे जी उनमें से बहुत सारे ड्रॉप होंगे। उनमें से तो जिनके ऊपर इख्तलाफ था राजा साहब को शायद इमाम मालिक का तो वो हो गया, नाम ड्रॉप हो गया, वो आपका कहीं नहीं है। इमाम मालिक का जो नाम आ रहा था सैफुल्लाह नियाज़ी, वो कहीं पे नहीं है। दयामिर साहब रह गए अब्दुर्रहमान और शाह नासिर रह गए, और फिर अगर दयामिर डिवीज़न की बात करें तो फिर अस्तौर से शबीउल हसन, ये 3 बंदे वहाँ से आ गए। राजा जाफर जो है वो बल्तिस्तान से ऑलमोस्ट फाइनल हो गया है, और राजा ज़िक्रिया का जो मसला चल रहा है वो आगे चल के डिस्कस करेंगे, बिल्कुल, वो फिर वहाँ जाके वो सारे मामला अटक जाएंगे। वही कह रहा हूँ, बिल्कुल। मेरे ख्याल इस हवाले से इनका आपस में अब तक कोई फैसला नहीं हो सका है जो जिसके ऊपर राजा ज़करिया साहब को इख्तिलाफ है। मैं अब ये जो कौंसल का जो चैप्टर है ना, ये जो चैप्टर है अभी अगले 72 घंटों में ये क्लोज हो जाएगा। उसके बाद फिर पार्टी में जो भी ह्यू एंड क्राई, शोर शराबा और वावेला और कोई मतलब जिंदाबाद कोई मुर्दाबाद की तरफ जाएंगे ना मामला, वो अगले 72 घंटों के बाद जाएंगे। मुझे एक और पता नहीं जावेद मनवा ने कहीं से इशारतन ये बात की कि ये मामला जो है ना मुलतवी भी हो सकता है। मैं भी यही आपसे कहने वाला था कि हो सकता है जैसे इलेक्शन में हो या पिछले दफ़ा जब 18 अगस्त का शेड्यूल नवंबर तक गया, तो यहाँ पे ये भी हो सकता है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, मुमकिन है कि ये भी हो जाएगा। देखें अगर पीटीआई टिकटों की तकसीम पे एक पेज पे है सूबाई क़यादत, चीफ मिनिस्टर और वफाकी क़यादत, फिर तो ये शेड्यूल के मुताबिक इलेक्शन होंगे 8 नवंबर को। अभी तक अगर इनके मसले मसाइल हल नहीं हुए हैं तो फिर ये इल्तवा की तरफ जाएंगे। ये मेरे ख्याल से जो बल्तिस्तान से जो उम्मीदवार है उसके ऊपर तहरीक इंसाफ की जो सूबाई कैबिनेट है, सूबाई सतह पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो इसके ऊपर इख्तिलाफ रखते हैं। वफाकी सतह पर दबाव डाला जा रहा है कि पार्टी टिकट मोहम्मद जाफ़र को जारी किया जाए। इस पर गवर्नर साहब भी जो है बड़े उनके फेवर में है, और यहाँ मकामी क़यादत इसके ऊपर इख्तिलाफ कर रही है। अब आगे जाके फैसला ये होना है कि गवर्नर की बात मानी जाती है कि या तहरीक इंसाफ की सूबाई क़यादत की बात मानी जाती है। या अगर 72 घंटों में आपको वादा होगा। सूबाई क़यादत से मुराद क्या लेते हैं? चीफ मिनिस्टर और उसके जो रफ़का हैं, मतलब वो देखें फिर सूबाई क़यादत की बात करते हैं तो वो तो फिर शाह नासिर की बात माननी चाहिए, जनरल सेक्रेटरी फतहुल्लाह की बात माननी चाहिए, डिविजनल प्रेसिडेंट है राजा जहांगीर की बात माननी चाहिए, फिर वो बल्तिस्तान चीफ मिनिस्टर भी तो उसमें है ना, डिविजनल प्रेसिडेंट वजीर विलायत हैं गालिबन, उनकी बात माननी चाहिए। अब चीफ मिनिस्टर के पास पार्टी का तो एक ही ओहदा है, वो दयामी डिवीज़न के प्रेसिडेंट हैं। बिल्कुल हाँ, बहैसियत चीफ मिनिस्टर मैंने पहले भी बात की है कि मेरी इत्तला ये है कि अब इस मामले में चीफ मिनिस्टर को ज़्यादा कंसिडर किया जाएगा। अगर ये इत्तला दुरुस्त है, जो कि दुरुस्त है, एक और तो चीज़ यहाँ पर हो गया है, ये जो नाम आए हैं ना इनमें से काफ़ी नाम आगे पीछे हो एक और चीज़ भी यहाँ पर हो गया है। पार्टी के हवाले से गिलगित बल्तिस्तान में वफाक से जो भी तहरीक इंसाफ का कोई भी लीडरशिप यहाँ आती है, चीफ मिनिस्टर की मशावरत के बगैर अब इनके सेक्रेटेरिएट में, जैसा पिछले दिनों यहाँ पे इनके वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी यहाँ आई हुई थी, उसके सामने बहुत से गिले शिकवे जी हो गए हैं। तो अब ये मुझे कंफर्म इतला ये है कि चीफ मिनिस्टर हाउस से अब ये डायरेक्टर्स जा चुके हैं कि वफाक से जो भी तहरीक इंसाफ के हवाले से जो भी गिलगित बल्तिस्तान आएगा और यहाँ पर कोई भी प्रोग्राम कोई भी जलसा होगा वो चीफ मिनिस्टर की मशावरत के बगैर नहीं होगा। ठीक है, वो ऐसा ही होगा, लेकिन मसला ये है कि जो इख्तलाफात की खबरें आ रही हैं ना, उसमें भी आज कहीं पे मेरी बात हुई, किसी मिनिस्टर से बात हुई, और बड़े ज़ीरक पॉलिटिशियन भी हैं, मिनिस्टर भी हैं। उन्होंने बताया कि जी वो कहते हैं कि मेरी मालूमात ये है, वो खुद कैबिनेट इजलास में शामिल थे। उन्होंने कहा जी मेरी इत्तला ये है कि 3 मिनिस्टर्स जो थे वो गिलगित में बैठ के मौजूद थे, वो तो नहीं आए, फतहुल्लाह, कर्नल उबैद और वज़ीर राजा ज़िक्रिया। फतहुल्लाह उस दिन वो ड्रोट गए थे, जुगलोट उनकी पार्टी के मरखल कोई वर्कर कोई उसकी डेथ हो गई थी, ऐसे वो पार्टी वर्कर की डेथ पे वो कैबिनेट मीटिंग के बाद भी जा सकते थे। ठीक, वहाँ पे थोड़ा आगे पीछे कर सकते, कैबिनेट मीटिंग में आके वो हाजिरी लगा के भी जा सकते थे।
لیکن اس پر تو سیم صاحب نے وضاحت کر دی نا کہ جناب یہ تو ہم نے ایمرجنسی میں بلایا تھا، ادھر جو شامل ہو گئے تھے وہ بھی. اس دن بھی آپ کے سامنے میں نے سیم صاحب سے گزارش یہ کی تھی کہ چلو آپ نے ایمرجنسی میں بلایا، تو ایمرجنسی میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک دن پہلے اگر ان کو انفارم کیا تو تانگیر سے گلبر پہنچ سکتے تھے نا، گلگت پہنچتے پہ تو مطلب کیبنٹ اجلاس ہے، ایجنڈا ہے، رات کو پہنچ سکتے تھے. وہ تانگیر میں ہی تھے، کرنل عبید ہنزا میں تھے، گلگت میں تھے. وہ کیبنٹ میٹنگ والے دن ہنزا گئے، کوئی ڈسیبلز کے حوالے سے کوئی پروگرام تھا، فتح اللہ ڈراپ چلے گئے. ٹھیک ہو. لیکن اگلے دن جب یہاں پہ جو برسی کا جو پروگرام ہو گیا اس میں جا کر پھر راجہ زکریا صاحب نے جو تقریر کی، شاید وہ آپ نے سنا ہوگا. دیکھیں برسی کے پروگرام میں انہوں نے جو بھی اسپیچ کی ہے، اس کے بعد پھر یہ جو میڈیشن کا ایک پورا پروسیس چلا ہے بیچ میں، یہ آپس میں جو وہ ملانے کے لیے، وہ کسی حد تک کہہ سکتے ہیں کامیاب ہو گیا. لیکن میری آج دن بھر میں نے اس پہ تھوڑا سا کام کیا، اس میں یہ ہے کہ تحفظات جو ہے نا وہ اسی طرح ہی ہیں. لیکن سی ایم صاحب نے کل پریس کانفرنس میں جب اسی سوال پر کہا کہ اس پر تو ٹینشن ختم ہو گئی ہے، آپ لوگوں کو اس کے اوپر ٹینشن نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں ہمیں تو ٹینشن نہیں ہے، ہم تو جرنلسٹ ہیں نا، ہم سوال پوچھیں گے. اس میں بھی میں آپ کو بتا دوں اس دن جو جارحانہ موڈ میں کیوں تھے؟ دیکھیں جارحانہ موڈ میں بیسیکلی سی ایم صاحب کا مزاج تھوڑا سا ابھی ایسا ہی ہے، وہ شروع سے ایسا ہی ہے، وہ اینی وے وہ چلتا رہے گا. ہمارا کام سوال اٹھانا ہے، سوال پوچھنا ہے. اگر کہیں پہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس سوال کا جواب دیں تو ان کی مرضی ہے. اگر وہ اس پہ نو کمنٹس کرتے ہیں یا وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی انفارمیشن بالکل ہی غلط ہے، تو ہماری انفارمیشن غلط بعض اوقات نہیں ہوتی ہے، لیکن اگلا بندہ جب وہ کہتا ہے کہ غلط ہے تو ٹھیک ہے، ہمارا کام سوال پوچھنا ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے. کیبنٹ میٹنگ میں جو ہم نے کہا جی کہ وزراء اختلافات کی شریک نہیں ہوئے، تو سی ایم صاحب کہہ رہے تھے کہ جی بالکل آپ کی انفارمیشن غلط ہے. تو ہماری انفارمیشن اس لیے درست تھی کہ 3 وزراء گلگت میں ہی موجود تھے، اور اس کو پتہ بھی تھا کہ وہ جن تحفظات کے حوالے سے ایک دن پہلے یہاں پر تقریر ہو گئی تھی اپنی پارٹی کے خلاف، اپنی حکومت کے خلاف، اب اس کو بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے. تو یہ تو کوئی ماننے والی بات نہیں ہے. جو ہے وہ دیکھیں، ایک تو یہ جو پورا ایک ہفتہ جو ہے نا وہ ہفتہ رحمت للعالمین رسول اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ منایا جا رہا ہے. تو ہمارے نبی کا جو حسن سلوک ہے یا عام لوگوں کے ساتھ بھی ان کا جو رویہ رہا ہے، اگر ہم واقعی میں صرف ان چیزوں کو تقریبات کی حد تک نہ رکھیں بلکہ عمل کی طرف اگر ہم جائیں، تو میرے خیال میں سی ایم صاحب کو سب سے پہلے اپنے اوپر اس کو اپلائی کرنا چاہیے کہ آپ جب کسی فورم پہ بات کرتے ہیں تو آپ اتنی شائستگی سے اور اتنے طریقے سلیقے سے بات کریں کہ اگلے کو برا نہ لگے. اسی بات کو ہی وہ رکھتے ہوئے اسی دن چیف منسٹر ہاؤس میں وہ لوگ بھی آئے ہوئے تھے جو اس موجودہ وزیر اعلیٰ کے خلاف اس کی پارٹی کے اپنے لوگ جا کے میر نواز صاحب سے پوچھے کہ آپ کو کیا کہا چیف منسٹر صاحب نے. اس کے علاوہ وہ جو پارلیمانی سیکرٹری جس کے سامنے بیٹھ کر اس کے پارٹی کے ورکروں نے موجودہ چیف منسٹر کے حوالے سے جو شکایات کے انبار لگائے ہوئے تھے، وہ بھی اس عشرہ رحمۃ للعالمین میں شرکت کرنے کے لیے چیف منسٹر ہاؤس گئے تھے. ان کے ساتھ کیا سلوک ہو گیا، ان کے ساتھ کیا رویہ اپنایا گیا چیف منسٹر صاحب کی طرف سے؟ یہ بھی ذرا بڑے ہیں اس وقت، وہ صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ عزت اللہ پاک نے دی ان کو، ٹھیک ہے بالکل. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہر ایک کے ساتھ اتنے تلخ ہو کے بات کریں کہ ہر بندہ ان سے پھر کسی مرحلے پہ ڈسٹینس کر دے. تو باقی جو عید میلاد النبی کے حوالے سے اوورآل پروگرام بہت اچھا رہا، وہ یقیناً اس میں یقیناً چیف منسٹر مبارکباد کے مستحق ہیں. ایک اچھا پیغام گیا اور علاقے میں بھائی چارگی کا بالکل تمام پروگرامز کی اور لوگوں سے ملتے رہے ساری چیزیں کی. اور میں ایک چیز آپ کو بتا دوں، میں تھوڑا سا اس بات کو میں محسوس کر رہا تھا کہ مجھے عجیب سے ایک فیلنگ ہوتی ہے. جی بی کے اندر کلچر کے نام پہ بےہودگی کا ایک سلسلہ شروع ہوا پچھلے کوئی 10-15 سالوں سے. کوشش یہ ہو رہی ہے کہ میوزیکل پروگرامز کو پروموٹ کیا جائے، ٹھیک ہے، اسکولوں میں، کالجوں میں، یوم والدین کے موقع پہ اور شادی بیاہ کے موقع پہ ایسا ایک تاثر دیا جائے پورے پاکستان میں جی بی کا کہ یہ صرف وہ ناچنے گانے کے علاوہ ان کو آپ یقین کریں، آپ سوشل میڈیا جب اٹھا کے دیکھتے ہیں نا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہمارا کام اور کچھ بھی نہیں ہے سوائے یہ کہ سرنائی، ڈڑنگ، ڈامل یا جھرکن لے کے. میں اس کو اس لیے یہ بات کر رہا ہوں، آپ یونیورسٹیز میں میوزیکل پروگرامز کر رہے ہیں، کالجز میں کر رہے ہیں، خواتین کے اسکولز میں کلچر کے نام پہ ایکٹیویٹیز آپ کر رہے ہیں، میوزک وہاں پہ چل رہا ہوتا ہے. اگر عید میلاد کے نام پہ
حمد و نعت کی محافل ہوتی ہیں. وہ ایک پہلی مرتبہ ہوا میرے خیال میں, مجھے تو اس سے پہلے کوئی اس طرح کا ایکسپیرینس نہیں تھا کہ عید میلاد کے موقع پر پورا ایک جلوس نکالا گیا جس میں درود اور حمد اور وہ گونج رہے تھے. تو سال بھر آپ میوزک کے پروگرام کرتے ہیں, اگر عید میلاد کے موقع پہ اگر ایک دفعہ کوئی مذہبی نعت خوانی ہو رہی تھی نا, بالکل سیرت بیان ہو رہا تھا نا, سیرت پہ باتیں ہو رہی تھی, اگر کہیں پہ کوئی خوشی کی کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے جس میں مذہب کا بھی ٹچ ہو, جس میں خالصتاً ناچ گانوں سے ہٹ کے آپ نے تھوڑا مذہب کو بھی ٹچ دیا, دیکھنا شاہ صاحب اس میں دو چیزیں ہیں جو ہے وہ اس کو ڈسکریج کریں گے. دیکھنا اس میں دو چیزیں ہیں. دیکھیں یہ جو پروگرام کل سرکاری سطح پر جو منایا گیا سیرت النبی کے حوالے سے, اس کے اوپر بھی بہت سارے لوگوں کی مختلف رائے ہے, اس کو آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں. اس کے علاوہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس محفل میں جو میلاد کی محفل ہے اس میں ایک میجارٹی وہاں شریک نہیں تھی, کچھ لوگ تھے 500,000 2,000 بندے ہو سکتے تھے, اور اس کے اوپر اختلاف بھی تھا لوگوں کو. اور اس کے علاوہ مساجد کے اندر بھی یہ پروگرام ہوا, ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ وزیر اعلیٰ کے ہاؤس میں چنار باغ میں ہو گیا ہے, اس کے علاوہ بھی آپ کے اوورآل مساجد میں بھی, اس کے علاوہ گھروں میں بھی سیرت کے حوالے سے پروگرامات ہوئے ہیں. آپ کے جامع مسجد میں بھی ہو گیا, آپ کے وزیر اعلیٰ اس میں بھی ہو گیا. میں گزارش میں شاید اپنا پوائنٹ آف ویو ابھی بھی بیان نہیں کر سکتا. چلو لیٹس مانتے ہیں کہ عید میلاد پہ جو پاکستان بھر میں ہوتا ہے وہ پہلی مرتبہ گلگت میں ہوا. آپ پورے سال کلچر اور میوزک پہ چلتے ہیں, اگر اس عید میلاد کے موقع پہ تھوڑا سا مختلف ہوا لیکن ہوا تو مذہبی نا, بالکل ہوا ہے. اس میں پرابلم کیا ہے؟ آپ مذہبی آپ ناچ, میں اگین آپ کو بتا رہا ہوں کہ جی بھی اس وقت پورے پاکستان میں کلچر کے نام, کلچر کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ جو ہے نا صرف ناچ گانے اور وہ مطلب اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتے. کلچر کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کی عزت کس طرح کرتے ہیں, آپ کے جو ثقافت کا مطلب ہے صرف ہماری جو ہے نا روایتی تہذیب ہے, بہت سارے اس کے معاملات آ جاتے ہیں. پوری ایک وہ اس کی ڈیٹیل ہے کلچر کا. کلچر کو ہم نے صرف جی بی کے اندر جو ہم نے لیا ہوا ہے وہ یہی ہے کہ صرف آپ نے لے کے, ٹھیک ہے وہ بھی بہت ضروری ہے, موسیقی بہت ضروری ہے, ناچ گانے بھی بہت ضروری ہے. ہمیں نا شاہ صاحب یہ دیکھیں, ہمیں ان علاقوں کے اوپر دیکھنا پڑے گا نا کہاں پر سب سے زیادہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں. اس سے آپ بھی باخبر ہے, اگر ہم کسی ایک علاقے کا نام لے رہے تو شاید ایک اور نئی بحث چھڑ جائے. یہاں پہ آپ مجھے دکھائیں کہ دیگر علاقوں میں کس طرح کے پروگرامات ہوتے ہیں, کلچر میں کس طرح اس کی تہذیب اپنے علاقے کی روایت کا خیال رکھا جاتا ہے. آپ اس چیز کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ کن کن علاقوں میں یہ چیزیں کچھ زیادہ ہی جدید ہوتی جا رہی ہیں. سر دیکھیں, یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. علاقے جو بھی ہوں جہاں پہ یہی تو ہم ذکر کر رہے ہیں کہ بھائی اب گلگت میں کتنے پروگرامز ہو رہے ہیں, بہت سارے ہو رہے ہیں, جگہوں میں ہو رہے ہیں. مطلب ہے پچھلے جب چہلم کے بعد سے جو پروگرام شروع ہوئے ہیں تو ہر تیسرے دن کلچر کا ایک پروگرام کارڈ آ جاتا ہے نا. میں اس کو ڈسکریج نہیں کر رہا, یہ کیپٹل ہے نا, یہاں سب کی نظر ہوتی ہے, یہاں سے سب کو رپورٹنگ ہوتی ہے, یہاں پہ ہر علاقے کے لوگ موجود ہیں. میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ یونیورسٹی میں میوزیکل پروگرام تو آپ وہ اس کی تو اجازت ہے, مذہبی کوئی پروگرام آپ کرنے کی کوشش کریں اس کے لیے بہت سارے آپ نے ضابطے قانون اور ساری چیزیں نکال لیتے ہیں, یا کوئی اور ایسا اوکیجن. میں صرف ایک گزارش کر رہا ہوں, یہ خالد خورشید جو چیف منسٹر گلگت بلتستان, انہوں نے ایک اچھی روایت کا یہ آغاز کر دیا ہے. اس میں بہتری لائی جا سکتی ہے. بالکل, کہیں پہ وہ خلیل قاسمی صاحب نے بھی اس کے اوپر بات کیا نا, آپ شاید اس میں تھے. بالکل میں نہیں تھا لیکن میں نے خلیل قاسمی صاحب نے بھی بڑی اچھی بات کی. اس نے کہا اس کے علاوہ بھی جو دیگر ہمارے, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو گزشتہ ایک ہفتے سے یا 3-4 دن سے جو بھی تقریبات گلگت کے اندر یا مختلف علاقوں میں ہو رہی ہیں, اسکول میں, کالجز میں, حمد نعت اور یہ سارے معاملات, وہ جو میوزیکل ایکٹیویٹیز ہیں نا, ان سے میرے نزدیک کہیں زیادہ بہت بہتر ہے. بالکل, اور ہم خالد خورشید صاحب سے ہم امید یہ رکھتے ہیں کہ جس طرح وہ گلگت بلتستان کے اندر ایک کلچر کے نام پہ ساری چیزیں چل رہی ہیں, ساتھ ساتھ وہ یہ جو اس کو بھی چلانے کی ضرورت ہے, کو بھی آگے بڑھانے میں اپنا کردار ادا کریں گے. تو یہ میں اس پہ جو ہے نا وہ کر رہا تھا کہ یہ شاید ایسی اور کوئی خبر تو اس حوالے سے اور کوئی چیز تو نہیں ہے. جنریٹرز والا معاملہ آپ کام کریں, اس پہ آپ کے جرگے بھی وہ سلسلہ جاری ہے, ان کے ساتھ ہماری میٹنگز وغیرہ ہوتی رہتی ہیں. وہ اپنے موقف پہ قائم ہے, ہم اپنے موقف سامنے رکھ رہے ہیں. فیصلہ تو چیف منسٹر صاحب نے ہی کرنا ہے کہ اس نے آگے جا کے کیا کرنا ہے, چونکہ ان کا دعویٰ ہے کہ وہ اگلے 2 سال میں گلگت میں بجلی. تو یہ کہنا نا, وہ جو فرما رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 62 کروڑ پہ جنریٹرز خریدے جا رہے تھے,
हमने 50 करोड़ पे विद फ्यूल फ्यूल 2 साल के लिए हम ये एग्रीमेंट करने जा रहे हैं, ताकि 2 साल के बाद जब बिजली की कमी दूर हो जाएगी तो वो 62 करोड़ की खरीदारी हमारे गले न पड़ जाए, बल्कि हम 2 साल के बाद या 3 साल के बाद जैसी बिजली की कमी दूर होगी वो रेंटल के जो सिस्टम है वो खत्म करना चाहते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो 2 साल बाद गिलगित में 14 मेगावाट बिजली इंस्टॉल करने की बात करते हैं, मेरे ख्याल में साल बनता है जो भी बनता है। और उसमें फिर उनका मौक़िफ़ ये भी है कि शायद ये जो 50 करोड़ का है सिर्फ जनरेटर्स के लिए नहीं है, बल्कि इसमें विद फ्यूल का वो बिल्कुल, इसमें जाहिर सी बात है विद फ्यूल है। लेकिन वो जो जिसमें जो 62 करोड़ में जो टेंडर हुआ था उसमें वो सिर्फ 62 करोड़ में सिर्फ जनरेटर खरीदने नहीं है, उसमें भी आपकी ट्रांसमिशन लाइन है, उसमें भी आपके ट्रांसफार्मर्स हैं, जैसे इसी में शामिल है। अब ट्रांसफार्मर्स तो इस पर भी लगना है, आपके 7 करोड़ रुपए पे इस पर भी जा रहे हैं, आपके फ्यूल को उसमें भी जाना है, फ्यूल तो इसमें भी जाना है, ठीक है ना। लेकिन ट्रांसफार्मर, उसकी ट्रांसमिशन लाइन, उसके ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे तो इसी में भी हैं, जैसे उसी में भी हैं। थैंक यू, बहुत मेहरबानी। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। हालात हज़रत से अपने मेज़बान ईमान शाह को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।